حضرت مقدام بن معد کریب کندی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وضو کا پانی لایا گیا۔ آپ نے وضو کیا، اپنی دونوں ہتھیلیاں دھوئی 3 بار، پھر کلی کی اور ناک میں پانی چڑھایا 3 بار، چہرہ دھویا 3 بار، کلائیاں دھوئی 3 بار، پھر سر کا مسح کیا اور ساتھ ہی کانوں کے باہر اور اندر کا بھی۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 121۔ حضرت مقدام بن معد کریب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ نے وضو کیا، جب سر کے مسح تک پہنچے تو آپ نے اپنے دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیاں سر کے اگلے حصے پر رکھیں اور انہیں سر پر پھیرا حتیٰ کہ گدی تک لے گئے، پھر اپنے ہاتھوں کو اسی جگہ واپس لے آئے جہاں سے شروع کیا تھا۔ محمود کی روایت میں اخبرنی حریث کی تصریح ہے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 122۔ ولید بن مسلم نے مذکورہ بالا سند سے روایت کیا ہے اور کہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کانوں کے باہر اور اندر کی طرف مسح کیا۔ ہشام نے مزید کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلیاں کانوں کے سوراخوں میں داخل کیں۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 123۔ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کو وضو کر کے دکھلایا جیسا کہ خود انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کرتے ہوئے دیکھا تھا۔ جب آپ سر کے مسح کو پہنچے تو آپ نے ایک چلو لیا اور بائیں ہاتھ پر ڈالا اور اس چلو کو سر کے درمیان کیا حتیٰ کہ پانی کے قطرات گرے یا گرنے کے قریب تھے، پھر سر کے اگلے حصے سے آخر تک اور آخر سے اگلے حصے تک کا مسح کیا۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 124۔ جناب محمود بن خالد نے ولید سے مذکورہ بالا سند کے ساتھ یہ کہا ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وضو کیا تو وضو کے اعضاء 3 بار دھوئے اور اپنے پاؤں دھوئے بغیر شمار کیے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 125۔ حضرت ربیع بنت معاوض ابن عفرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ہاں تشریف لایا کرتے تھے۔ ان کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار فرمایا، میرے لیے پانی انڈیل کر لاؤ، تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وضو کرنا بیان کیا۔ اس میں کہتی ہے کہ آپ نے اپنے ہاتھ دھوئے 3 بار، چہرہ دھویا 3 بار، کلی کی اور ناک میں پانی ڈالا 1 بار اور اپنے دونوں ہاتھ دھوئے 3 بار اور سر کا مسح کیا 2 بار۔ سر کے آخر سے شروع کیا، پھر اگلے حصے کی جانب سے مسح کیا اور دونوں کانوں کا مسح کیا، ان کے باہر سے بھی اور اندر سے بھی، اور اپنے دونوں پاؤں دھوئے 3 بار۔ امام ابو داود رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ یہ روایت مسدد کی روایت کے ہم معنی ہے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 126۔ جناب اسحاق بن اسماعیل کے واسطے سے یہ بھی روایت مروی ہے، لیکن اس میں مذکورہ بالا روایت بشر بن مفضل کے بعض معانی میں فرق ہے۔ اس میں کہا ہے کلی کی اور ناک جھاڑی 3 بار۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 127۔ حضرت ربیع بنت معاوض ابن عفرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ہاں وضو کیا تو پورے سر کا مسح کیا، اوپر سے سر کا مسح شروع کرتے تھے، ہر جانب سے بالوں کی لٹوں کے رخ پر ہاتھ پھیرتے تھے اور آپ بالوں کو ان کی حیت سے حرکت نہ دیتے تھے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 128۔ حضرت ربیع بنت معاوض ابن عفرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کرتے دیکھا۔ وہ کہتی ہیں کہ آپ نے اپنے سر کا مسح کیا، اگلے حصے کا، پچھلے حصے کا، کن پٹیوں کا اور دونوں کانوں کا 1 بار۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 129۔ حضرت ربیع بنت معاوض رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سر کا مسح کیا اور اسی پانی سے کیا جو ان کے ہاتھوں میں پہلے سے بچا ہوا تھا۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 130۔ حضرت ربیع بنت معاوض رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں